تمہاری بات سن لی ہے، ماننا ضروری نہیں مانتے آپ، کوئی دلیل کوئی ثبوت، میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت دے دوں جس نے نبی کے سامنے بات کی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک اسٹیج لگواتے ہیں، ان کے لیے ممبر لگواتے ہیں، وہ نبی پاک کے سامنے ممبر پر ادب سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ اتنی بات کوئی بھی کہہ سکتا بھئی تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا، تمہیں جتنے نظر آئے تم نے اتنے ہی دیکھے، اتنی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ تمہاری آنکھ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے ہو مگر تم نے نہ دیکھا ہو۔ مگر اگلی بات حضرت حسان نبی کے سامنے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میری آنکھ تو تب دیکھتی کہ آپ جیسا جمیل کوئی ماں جنتی، جب کسی ماں نے جنا نہیں تو میری آنکھ دیکھے گی کیسے؟ اب یہ دعویٰ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جی پھر کہیے گا دعویٰ ہو گیا۔ ایک مسئلہ سن لو لاہور والوں، پہلے سنا ہوا یا نہیں؟ میں جو بول رہا ہوں اردو میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں تقریر، کسی کی آواز آئی تقریر۔ اردو والے تقریر کے معنی بولنا سمجھتے ہیں، عربی میں تقریر کے معنی چپ ہونا، کیونکہ آپ کو عربی آتی نہیں اس لیے آپ کو یہ معلوم نہیں ہے۔ تقریر کے معنی چپ ہونے کے ہیں، آپ کے ہاں تقریر کے معنی بولنے کے، ارے زیادہ تقریر نہ کرو، کیا مطلب زیادہ بولو نہیں، حالانکہ عربی میں معنی تقریر کے چپ، نبی کے سامنے کوئی بات کی جائے، کوئی کام کیا جائے، نبی منع نہ کرے، نکیر نہ فرمائے، انکار نہ فرمائے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ علماء سے پوچھے آپ، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حضور کے سامنے حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں، نبی نے منع نہیں کیا، یہ حدیث تقریری کیا مطلب؟ اے حسان جو تو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ محبت کس سے ہوتی ہے؟ حسن والے سے، جمال والے سے، کمال والے سے۔ اور یاد رکھنا جتنے حسین ہیں ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، زوال پذیر ہے، میرے نبی کا حسن زوال پذیر، اس میں زوال نہیں، میں وہ بھی سمجھا دوں، ذرا سمجھ لیں۔ دوسری بات بھی، کیونکہ میں باتوں کے ساتھ باتیں جوڑ رہا ہوں، آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، بڑے نازک، آپ لوگ بڑا سنبھال کے پکڑتے ہو کہ اس وقت اس کی کوئی ہڈی مڑ گئی ساری عمر کے لیے بیکار ہو جائے گا، 4 مہینے تک بٹھاتے نہیں ہو کہ بڑا نازک ہے، بہت سنبھال کے پکڑتے ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ کرولنگ کرتا ہے جس کو گھسٹنا کہتے ہیں، پھر کھڑا ہونے لگتا ہے، آپ اس کو چلانا سکھاتے ہو، کھڑا کرتے ہو، پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے۔ تو پنجاب والے کہتے ہیں جتھوں لنگتا ہے کھے کے لنگتا ہے، جوانی آ گئی نا، آپ اسے کہو آہستہ چلو، اس کی جوانی ہے وہ آہستہ چلتا نہیں، پھر وہ جناب 40 سال کا ہو گیا، اب ادھیڑ عمر، آہستہ آہستہ جوانی ڈھلنے لگی، رنکل، جھریاں یا جھریاں آنے لگی، بڑھاپا آ گیا، آپ کہتے ہیں پہلے کمال تھا اب زوال ہے، پہلے کمال تھا اب اونچی گئی ہے، فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ارے بڑا خوبصورت تھا جوانی میں، اب تو یہ کہ جناب اس کو دیکھو بڑھاپا آ گیا، شکل بدل گئی، ختم ہو گیا، وہ کمال تھا اب زوال ہے۔ چلے جی پتہ چل گیا، ایک نمونہ، یہ جو آپ کے زمین سے جڑی بوٹی نکلتی ہے، چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے، نرم و نازک، چٹکی میں، جس کو پنجابی میں چونڈی کہتے ہو، چٹکی میں اس کو مسل سکتے ہو یا نہیں؟
جو زمین سے کومپل نکلی اس کو چٹکی میں مسل سکتے ہیں آپ. یہاں بھی ایک مسئلہ سن لو. آپ کو زمین کھودنی پڑے تو آپ انگلی سے کھود لو گے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کو کوئی مضبوط چیز چاہیے, لوہے کی چاہیے, گینتی ہو, پھاوڑا ہو, بیلچا ہو, کئی ہو, آپ کو مضبوط چیز چاہیے. مگر وہ نرم و نازک کومپل زمین کا سینہ پھاڑتی ہے یا نہیں پھاڑتی ہے؟ اونچی. اس کو کون طاقت دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو جو اللہ کومپل کو طاقت دیتا ہے وہی نبی ولی کو طاقت دیتا ہے. وہاں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ لیجئے جی, وہ پودا ہوا, آپ اس کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کے گرد جال لگا دیتے ہو کہ سیدھا جائے, ہوا سے اس کا رخ نہ مڑ جائے, کوئی اس کو مسل نہ دے. درخت بن گیا, تنا بن گیا مضبوط, ہوا آ رہی ہے, آندھی آ رہی ہے, مگر وہ سہ رہا ہے. پھر وہ درخت بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کھال پہ چھلکے بدل جاتے ہیں, اس میں بڑھاپا آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں پہلے کمال تھا اب زوال ہے. میں مثالیں دیتا جاؤں, آپ کہیں گے اللہ جو کچھ بھی بناتا ہے پہلے کمال ہوتا ہے پھر زوال ہوتا ہے. کیا رب نے کوئی ایسی چیز بھی بنائی جس پر کمال ہی کمال ہو؟ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب, تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. حسینوں کے حسن ختم ہو جاتے ہیں, میرے نبی کا حسن روز بڑھتا ہی رہتا ہے. ان کے جمال اور کمال میں اضافہ ہی ہے, ان جیسا کوئی. حضرت حسان کہتے ہیں آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اب کوئی کہے کہ حضرت حسان 110 یا 120 سال کی عمر پائی, انہوں نے لاکھ کو دیکھا ہوگا, 2, 5, 10 لاکھ کو دیکھا ہوگا. اس وقت دنیا کی آبادی جتنی تھی, جتنے ملک تھے, انہوں نے سب کو نہیں دیکھا. تو انہوں نے جتنوں کو دیکھا اس میں سے صرف کہہ دیا اب میں وہ گواہی پیش کر دوں جس نے سب کو دیکھا. سیدنا جبریل امین جانتے ہیں یا نہیں؟ میں نے حضرت اسرائیل کا نام نہیں لیا جو گھبرا گئے وہاں. حضرت, حالانکہ وہ بھی رسول فرشتے شان والے, حضرت جبریل امین علیہ السلام, اللہ نے انسانوں سے ان کو پہلے بنایا. سارے نبیوں کو انہوں نے دیکھا, سب کچھ ان کے سامنے بنا. حضور کے سامنے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو نے سب کو دیکھا ہے, ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جبریل آگے سے یہ نہیں کہتا جیسے دوسرے تھے ویسے آپ, سب کی 2 آنکھیں, 2 کان, 1 ناک, 32 دانت, 2 ہاتھ, 5 انگلیاں, آپ بھی کسی کا قد لمبا کسی کا تھوڑا کم, یہ اتنی بات ہے, آپ بھی ان جیسے نہیں. جبریل کا بیان سنو, وہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها, میں نے زمین کے مشرقوں مغربوں کو الٹ پلٹ کر چھان پٹک کر دیکھا ہے. فلم ارا, مگر نہیں دیکھا. تو کیا نہیں دیکھا؟ اے مصطفیٰ تجھ سا نہیں دیکھا. اعلیٰ حضرت اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, تھال جیسے ساتھ آسمان ساتھ زمین. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. تو پتا کیا چلا, جبریل امین بھی بتا رہے ہیں میرے نبی جیسا اونچی. اور ابھی ہم طے کر چکے
محبت ہوتی ہے تو حسن سے، محبت ہوتی ہے تو جمال سے، محبت ہوتی ہے تو فضل و کمال سے۔ میرے نبی جیسا پوری کائنات میں شش جہات میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو پھر نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دوسروں کے حسن ڈھل جاتے ہیں، یہاں ڈھلنے والی کوئی بات نہیں۔ تو جتنا عشق مصطفیٰ سے ہونا چاہیے کسی اور سے اونچی نہیں ہو سکتا۔ اور عشق کیسا ہونا چاہیے یہ سیکھنا ہو تو آپ کسی بہت بڑے علامہ سے نہ سیکھو، لاہور میں سوئے ہوئے علامہ اقبال سے ہی سیکھ لو۔ اس نے صاف لفظوں میں آپ کو اردو میں فارسی میں سمجھا دیا اور بتا دیا اگر نبی سے عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے ابو النصر حفیظ جالندری جنہوں نے یہ پاک سرزمین شاداباد آپ کو ترانہ لکھ کے دیا ہے، وہی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک فرمائش کی گئی ہے، پوری کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم۔ مولانا جامی حضرت مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی ہرات افغانستان میں آرام فرما ہے، بہت بڑے عالم، ان کی کتابیں علماء کو نصاب میں سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے، بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مولانا جامی میرے نبی کے ایسے عاشق تھے، وہ اس کو کشتہ کہہ رہے ہیں، ایسنز عطر عرق نکالا ہوا، میں ان کی نظم و نثر سے اپنی خامیوں کا علاج کرتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مولانا جامی کے بارے میں۔ وہ مولانا جامی افغانستان سے سفر کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ مکہ پہنچ گئے، اس زمانے میں جو حاکم مکہ تھا، گورنر تھا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے، فرمایا ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی، افغانستان سے آیا ہے، اس کو مدینہ نہ آنے دینا۔ گورنر صاحب خواب سے اٹھے، ان کو لگا کہ یہ شخص نبی کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، حضور اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے مجھے کہا ہے۔ اعلان کرایا، منادی کرا دی، عبد الرحمن جامی کون ہے؟ ان تک پہنچ گئے لوگوں کا میرا نام عبد الرحمن جامی، جی آپ کو گورنر نے بلایا ہے۔ گورنر نے کہا آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت اچھا، گورنر ہاؤس سے نکلے، مدینے کے راستے پہ چل پڑے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خواب میں ملے گورنر کو، فرمایا تجھے منع کیا تھا اس کو مدینہ نہ آنے دینا، وہ چل پڑا ہے، راستے میں ہے۔ گورنر کو بہت غصہ آیا کہ اس شخص نے نافرمانی کی ہے، کہنا نہیں مانا۔ اس نے اسی وقت سپاہی دوڑائے، راستے سے پکڑ کر لے آئے۔ گورنر صاحب نے کہا تم نے نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، کہا جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار خواب میں ملے، فرمایا وہ کوئی مجرم نہیں ہے جو تو نے اس کو قید کر دیا ہے، وہ میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، اس نے ایک کلام لکھا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کلام آ کر میرے روضے پہ پڑھے۔ اگر وہ آ گیا اور اس نے وہ کلام میرے روضے پہ پڑھ دیا، مجھے اپنی قبر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور میں قبر سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا۔ گورنر فوراً جیل گیا،
حضرت کے قدم پکڑے. میں غلط سمجھ بیٹھا تھا آپ کو مدینہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے جو سلوک کیا. اب مولانا جامی جا رہے ہیں. یہ کون مولانا جامی ہیں جو نبی پاک کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا فارسی کلام ہے، آپ نے سنا ہوگا. یہ شعر ایک مرتبہ پھر سن لیں. فرماتے ہیں چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مہربانی فرمائیں میری گلی میں آ جائیں، آپ سے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ تشریف لے آئیں گے. میں خواہش کر سکتا ہوں، آپ مہربانی کر سکتے ہیں، آپ آ جائیں تو میں مسکین ہوں، نادار ہوں، کیا پیش کروں گا؟ آپ کی ہستی کے لائق میرے پاس پیش کرنے کو کچھ بھی جی میں سونا دوں گا، چاندی دوں گا، ہیرے دوں گا، یہ لٹاؤں گا، ہمارے پاس کچھ بھی ان کے لائق. سنیو، شکر کرو، اللہ نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا. وہ رب ہو کر درود و سلام بھیجتا ہے، اس کی مہربانی کے ہمیں حکم دے دیا. تم بھی پڑھو. جو یہ پڑھ لیتے ہیں وہ نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. یہ درود و سلام کے نزول کا، یعنی اس آیت کے نزول کا مہینہ شعبان، حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ. تو اس مہینے کا سب سے بڑا وظیفہ ہر مساء 11 مہینے تو درود پڑھتے ہیں، اس مہینے میں زیادہ پڑھے. مولانا جامی کہتے ہیں حضور میں نادار مسکین کیا پیش کروں گا، مگر دل تو چاہے گا کہ محبوب آیا ہے، آقا آئے ہیں، کچھ تو پیش کروں. چسوئے من گزر آری من مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، اگر یا رسول اللہ دور سے پکارنا غلط ہوتا تو ایسے کے لیے حضور یہ نہیں فرماتے مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ یا رسول اللہ کہنا غلط. سنیوں کا نعرہ سنیوں کا نصیب ہے، دوسروں کا نصیب نہیں. مولانا جامی کہتے ہیں حضور اگر آپ مہربانی فرمائیں گے میری گلی میں تشریف لے آئیں گے تو میں مسکین نادار کیا پیش کروں گا. تو حضور آپ کے سر انور پر نہیں، آپ کی پیشانی پر نہیں، مبارک چہرے پر نہیں، آپ کے علم نشرہ والے سینے پر نہیں، آپ کے سراپا پر نہیں، حضور آپ کے قدموں پر نہیں، حضور آپ کی مبارک جوتی پر بھی نہیں، مٹی پر زمین پر جو آپ کی مبارک جوتیوں کا نقش بن جائے گا اس پر اپنی جان فدا کر دوں گا. وہ تو یہ تمنا کریں اور آج جب نبی کے عشق کی بات آئے ہم بھول جائیں. نعرہ لگائے ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ یہ لگائیں کیا ہم نبی کی سنتیں اپناتے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک جنہوں نے نبی کے عشق کی یادگاریں قائم کی، کیا ہم ان جیسے کام کرتے ہیں؟ ہم سے تو گاڑی کا بوجھ بھی نہیں اٹھایا جاتا، ہم تو اب ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے. میں نے ایک نوجوان سے کہا ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہو جاتی ہے نماز. تو میں نے کہا پھر میرے نبی نے ننگے سر کیوں نہیں پڑھی؟ پھر صحابہ نے ننگے سر کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں؟
وہ تو امامے باندھ کے پڑھتے تھے، تجھ سے ٹوپی تک نہیں پہنی جاتی، دعویٰ کرے عشق رسول کا، اور ہمارا حال یہ ہو۔ میرے دوستو، یہ پاکستان کنہوں نے بنایا؟ جو نبی کے عاشق تھے، جو نبی کے غلام تھے۔ آج بچانے کی باری آئی ہے تو گھروں میں نہیں بیٹھنا، پوری دنیا کو بتا دینا ہے ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں نبی کے عاشق بستے ہیں، وہ کٹ تو سکتے ہیں، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور اگر ثابت نہیں کریں گے تو پھر دعویٰ ہی دعویٰ رہ جائے گا، پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آؤ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، اٹھو اور اٹھ کر ساری دنیا کے سامنے بتا دو ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارا قول بھی، ہمارا عمل بھی ہوگا تو نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، ان کی سنتوں کے مطابق ہوگا۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں ماں ساتھ نہیں جائے گی، لیڈر نہیں جائیں گے، پارٹیاں نہیں جائیں گی، وائی فائی بھی نہیں جائے گا، وہاں کوئی وائی فائی، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر لے بھی گئے فون تو بیٹری کا کیا کرو گے؟ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، سارے مٹی ڈال کے آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، جہاں سارے منہ موڑ لیں گے وہاں آقا تشریف لائیں گے۔ اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو، اگر انہوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام نہیں، پھر کیا کرو گے؟ کبھی سوچا؟ سوال ہوگا نا، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہو نہیں، کیا کہتے؟ کبھی سوچا کیا جواب دیں گے؟ سوال ہوں گے عربی میں، آپ کہہ دینا I don't know Arabic، ہم تو انگلش میڈیم پڑھتے ہیں، ہاں کہہ دینا مجھے عربی نہیں آتی، بات کرنی ہے تو میری زبان میں کرو نا، وہ عربی میں سوال ہوں گے۔ اور ہم نے عربی سیکھی، کوشش بھی نہیں کی، انگریزی پڑھے، میں انگریزی سیکھنے سے منع نہیں کر رہا، دنیا کی ساری زبانیں سیکھو اور سیکھ کر ہر زبان میں میرے نبی کی تعریف کرو، میرے نبی کے دین کی تبلیغ کرو۔ انگریزی سیکھو، انگریزیت نہ سیکھو، مگر ہم نے پیغام بلا دیا۔ ہم مسجد بھی جاتے ہیں تو غیروں کا لباس پہن کر جاتے ہیں، میں مسجد کی کیا بات کروں، مجھے شرم آتی ہے۔ کتنے لوگ مدینہ جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی غیروں کا لباس پہنتے ہیں، تو کیا نبی خوش ہوں گے؟ اونچی مجھے اور آپ کو کچھ سوچنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ اللہ نے ایسا جمال دیا، نبی کے عاشق سارے ہیں، کیا فرشتے، کیا انسان، نہیں جانور بھی، درخت بھی، ہوائیں بھی، فضائیں بھی، سب میرے نبی سے محبت کرتی ہے۔ اللہ نے دنیا گول بنائی، اس گول بنانے میں کیا حکمت اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک بات مجھے نظر آئی، میں نے دیکھا دنیا گول ہے، ایک ہی وقت میں، مثلا عشاء کا ٹائم پاکستان میں ہے، کسی جگہ مغرب کا، کسی جگہ عصر، کسی جگہ ظہر، ایک ہی وقت میں 5 نمازیں دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں اذان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ یہی چاہتا ہے ہر لمحے دنیا میں ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے۔ آپ نہیں بھی کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی نہیں کرتا میرے نبی کو فرق نہیں پڑتا، مگر جو کرتا ہے تو خود ذکر والا ہو جاتا ہے۔ داتا صاحب جب لاہور آئے تھے، کون بادشاہ تھا؟ کوئی بتائے گا؟ ملک فیصل صاحب سے 1000 روپیہ دلوا دوں گا، اس کو دے دیں گے؟ بتائے، کوئی نام بتائے۔ جب داتا صاحب لاہور آئے تھے، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم، ضرورت بھی نہیں معلوم کرنے کی۔ کوئی اگر بتا بھی دے تو کوئی کارنامے کی بات نہیں۔
तारीफ पढ़ने वाला जाएगा फौरन गूगल से पूछेगा, शायद मुफ्ती गूगल बता देगा, है इधर उधर से पूछेंगे, मगर बच्चे से भी पूछोगे उसको दाता का नाम याद है। क्यों? इसलिए कि दाता जिक्र मुस्तफा करते थे। मेरे नबी के शहजादे थे, आले नबी थे, जो नबी का जिक्र इमाम आजम, गौसे आजम, दाता साहब, खाजा साहब, बाबा साहब, ये नाम क्यों जिंदा हैं? इन्होंने नबी से इश्क किया, नबी का अदब किया। टाइम खत्म हो रहा है। शेख सादी फरमाते हैं असर हो गई, तीसरा मिसरा लिखा, हसनत जमीओ खिसालिही। नबी की क्या क्या बात की जाए, उनकी हर अदा प्यारी है, उनकी हर बात ही अच्छी है, जितनी भी आदतें हैं उनकी सब अच्छी है। फरमाते हैं चौथा मिसरा जो रुबाई की जान होता है, आखिरी लाइन, 4 लाइनें होती ना, आखिरी लाइन जो रुबाई की जान होती है, मुझसे न बना, मगरिब हो गई, रोजा अफ्तार किया, सोचता रहा, इशा हो गई, नहीं बना, इशा के बाद खाना खाया, फिर मैंने थोड़ी देर चहल कदमी की कोशिश की, याद आ जाए, नहीं हुआ, आधी रात हो गई, चौथा मिसरा नहीं बना, मुझे बैठे बैठे ऊंघ आ गई, आका ख्वाब में आ गए, फरमाया सादी लिखो सल्लू अलैहि, वजीफा बन गया पूरी दुनिया का। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बताओ, आप नमाज पर दावा कर सकते हो कबूल है? जो दावा कर सकता है हाथ उठाए। नहीं उठा कोई, क्यों? पता नहीं वुज़ू सही हुआ है या नहीं, अरकान सही अदा हुए या नहीं। अपने रोजे पे आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने बिल्कुल सही रोजा रखा, आदाब के साथ, तमाम लवाजिम के साथ। ज़कात पर दावा नहीं कर सकते कि एक एक पाई का सही हिसाब किया, हो सकता है कुछ रह गया हो। हज किया, पता नहीं अरकान सही अदा हुए या नहीं हुए। अल्लाह की जात से उम्मीद, वो अपने करम से कबूल फरमा लेगा और सवाब देगा, दावा नहीं है। मगर नबी का इश्क वो इबादत है, आपको देर नहीं लगती, इधर नबी से इश्क करो, उधर आपको मकबूलियत मिल जाती है। नबी की मोहब्बत हो और खाली रहे, ऐसा हो नहीं सकता। इश्क मुस्तफा जिंदगी की बुनियाद। अल्लामा इकबाल कहते हैं आबरूए माँ ज़ना में मुस्तफा, मेरी इज्जत आबरू है तो नबी के नाम से है। आज हम बट गए, हमें इंटरनेट ने, टेलीविजन ने, हमें टेक्नोलॉजी ने उधेड़ना शुरू कर दिया है। ये महफिलें करने वाले आप पर एहसान करते हैं, आपको नबी का जिक्र सुनाते हैं, उनकी कोशिश है जिक्र बंद किया जाए, इनकी कोशिश है जिक्र ज्यादा किया जाए। तो ये कितनी अच्छी बात है। हम सबको नात शरीफ का अदब भी चाहिए, सुनने का भी, सुनाने का भी। अफसोस दोनों तरफ कमी हो रही है, न सुनने वाले अदब से सुन रहे, न सुनाने वाले अदब से सुना रहे हैं। सबका हाल एक जैसा नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। याद रखना, जितना अदब होगा उतनी ही इज्जत मिलेगी, उतनी ही मकबूलियत मिलेगी। मुझे जो टाइम दिया गया था वो अपने इख्तिताम पर आ रहा है, मेरे पास 2 मिनट है। मैंने सिर्फ यही पूछना है आपसे, मुझे बताएं कब्र में, हश्र में कौन काम आएगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो कहेंगे लस्तो लहा, मैं इस काम के लिए नहीं। अल्लाह बड़े गजब में, नफ्सी मुझे अपनी पड़ी है, जाओ मेरे गैर के पास जाओ। कहाँ जाए? नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वहां जाएंगे, वो हजरत मूसा की, हजरत इब्राहिम की तरफ भेज देंगे। हजरत
حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کی طرف، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی طرف پھر رہے ہیں، جلوس جا رہا ہے۔ آج نبی کا جلوس نکالے، نبی کی یاد میں تو روتے ہیں، منع کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں۔ اس دن جائیں گے، غیر اللہ کرتے ہیں، اس دن یہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ نبی کی شان دکھائی جا رہی ہے، مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ادھر ادھر کیوں پھر رہے ہو؟ آج ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں، اس دن بھی کون کام آئیں گے؟ میرے نبی۔ کون کام آئیں گے؟ اونچی کہیے۔ آج ان کے ہوں گے تو کل وہ ہمارا بھلا کریں گے۔ آج ہم ان کے بارے میں غلط باتیں کریں، ادھر ادھر کہیں، اور پھر کل چاہیں کہ شفاعت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آج نبی کا وفادار ہے، کل وہی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، گستاخ بے ایمان ہونا۔ گستاخوں کی حمایت نہیں کرنی، کبھی ان کے کہنے سننے میں نہیں آ جانا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا، جو میرے نبی کا وفادار نہیں وہ ہمارا دوست نہیں۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہی کہہ کے جاؤں گا، جینا ہے تو نبی کے لیے، مرنا ہے تو نبی کے لیے، قبر میں جانا ہے تو نبی کے لیے، حشر میں اٹھنا ہے تو، اور یہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے سب سے اولا اعلیٰ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اور وقت ہوتا میں اور آپ سے گفتگو کرتا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی آوازوں والے پیارے نعت خوان ہیں، تشریف لائیں گے، منظوم کلام آپ کو سنائیں گے، علماء مشائخ تشریف فرما ہے۔ میں اجازت لیتا ہوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔